اللہ کریم نے مسلمانوں کو جو بے پناہ نعمتیں دی ہیں، کچھ نعمتیں تو ایسی جو کافروں کو اور مسلمانوں کو برابر دی ہیں، آنکھ دی ہے، ہوا دی ہے، پانی دی ہے، پھل دیے ہیں، پھول دیے ہیں، بادل دیے ہیں، رنگ دیے ہیں، ذائقے دیے ہیں، زمین دیے ہیں، اولاد دیے ہیں، یہ نعمتیں کچھ ایسی ہیں جو کامن ہیں۔ آپ انگلینڈ کے عیسائی کے پاس چلے جائیں، اسرائیل کے یہودی کے پاس چلے جائیں، بھارت کے ہندو کے پاس چلے جائیں، رشیا کے دہری کے پاس چلے جائیں، جاپان کے بدھے کے پاس چلے جائیں، چین کے ایتھیسٹ کے پاس چلے جائیں، تو ان کے یہاں پانی بھی ہے، بادل بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ہوا بھی ہے، پھل بھی ہیں، اولاد بھی ہے، پھول بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، موسم بھی ہے۔ یہ کچھ نعمتیں ہیں جو مشترک ہیں۔ کچھ نعمتیں ہیں جو ٹپیکل مسلمانوں کو دی ہیں، اس میں کوئی غیر شریک نہیں۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت اذان ہے۔ میرا مضمون کا کچھ آج اور تھا، جو میں نے ایک ذہن میں اس کا سناپسس اور خاکہ بنایا ہوا تھا، لیکن ابھی اذان آئی تو اذان کے بعد میرے ذہن میں اچانک یہ مضمون کلک کیا تو میں نے اب گفتگو کو ادھر پھیر دیا۔ اذان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مدینہ منورہ میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو آپ نے فرمایا نماز فرض ہے، کیسے بلایا جائے؟ تو کچھ وہاں جو عیسائی رہتے تھے، یہودی رہتے تھے، ناقوس پھونکتے تھے، ڈھول بجاتے تھے، آگ جلاتے تھے، نغمے گاتے تھے، اس طرح کی۔ تو صحابہ چونکہ نئے نئے ہجرت کر کے گئے، مہاجرین مکہ سے گئے، تو ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا نماز جیسے مقدس عمل کے لیے کیسے کال کریں۔ تو انہوں نے انہی مسالک جو دیگر وہاں ادیان باطلہ تھے، یہودی عیسائی، انہی کی ترتیب بتلائی، ہم ڈھول نہ پیٹا کریں، ہم آوازیں نہ لگایا کریں، ناقوس نہ پھونکا کریں، آگ نہ جلایا کریں۔ تو آپ سنتے آپ نے کہا یہ جو طریقہ ہے یہ نماز کی پاکیزگی، طہارت، طینت، برکت کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ نماز تو بہت بڑا تحفہ ہے، صحت ہے، حیات ہے، بقا ہے، وفا ہے، نشو و نما ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، پیشانی کے سجدے بہت بڑی نعمت ہے۔ اقبال کہتا ہے تیری سزائے نوائے سحر سے محرومی، مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی، گھر چھن جانا، نوکری کا چھن جانا، فصلوں کا برباد ہو جانا، جاب کا ختم ہو جانا، بزنس کا فلاپ ہو جانا، یہ کامن چیزیں ہیں، زلزلوں کا آنا، حادثوں کا آنا، طوفان کا آنا، جسم کا پیرالائز ہو جانا۔ لیکن ان تمام مصیبتیں جو آئیں ان میں سب سے بڑی مصیبت ہے کسی کی پیشانی کا سجدوں سے محروم ہو جانا۔ تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ تو نماز تو زندگی ہے۔ غوطہ خور سمندروں میں جاتے ہیں، اگر نماز کا وقت آ جائے، فقہا لکھتے ہیں وہاں بھی نماز فرض ہے۔ سمندر کے بیچ میں 500 فٹ، 100 فٹ، 200 فٹ، اگر غوطہ خور کا وقت اتنا ہے کہ 12 گھنٹے رہا، 14 گھنٹے رہا، پانی آکسیجن کی ٹینکی اتنی ہے کہ نماز کا وقت آ گیا، تو یقین جانیں بحر الکاہل کے اندر، بحر الکنوز کے اندر، بحیرہ عرب کے اندر گہرائیوں میں جا کے اپنے تجربے کرتے ہوئے اس نے گھڑی کو دیکھا کہ نماز کا وقت، ظہر کا وقت اس وقت اوپر ہو چکا ہوگا۔ میں 10 بجے اترا تھا، اس وقت 3 بج چکے ہیں۔ تو غوطہ خور پہ سمندروں کے بیچ میں تیراکی کرتے ہوئے فقہا نے کہا نماز فرض ہے۔ نماز گئی جان گئی، نماز گئی زندگی گئی، نماز گئی روح گئی، نماز گئی حقیقت گئی۔ تیرنے والے تیرتے تیرتے اگر نماز کا وقت آ جائے تو تیرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ یعنی نماز اتنی ضروری چیز ہے۔ کوئی عبادت ہر ایک کے لیے نہیں ہے ماسوائے نماز کے۔ زکوٰۃ ہر ایک پہ نہیں، روزہ ہر ایک پہ نہیں، حج ہر ایک پہ نہیں، جہاد ہر ایک پہ نہیں، انفاق ہر ایک پہ نہیں، صدقات ہر ایک پہ نہیں، درس نظامی ہر ایک پہ نہیں، حفظ ہر ایک پہ نہیں، قرآن کا مکمل فہم لینا اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہر ایک پہ نہیں، صرف نحو ہر ایک نہیں ہے۔ لیکن نماز تو مدینہ میں آپ فرمایا نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ تو انہوں نے کہا یہ کریں۔ آپ نے کہا یہ ساری جو طریقے آپ بتا رہے ہو، یہ نماز کی اجلی عبادت، پاکیزہ عبادت، طہارت، اس کے ساتھ کوئی میچ نہیں کرتے، مناسبت نہیں رکھتے۔ سوچو تو دن کو مشورہ اور رات کو صحابہ سوچتے کہ یا اللہ تیرے محبوب نے نماز کے بلانے کے لیے طریقہ پوچھا، ہمارے جو طریقے ہیں تیرے محبوب کو پسند نہیں آ رہے، کوئی طریقہ خواب کے ذریعے میں القاء فرما۔ تو خواب میں سیدنا فاروق اعظم کو زیارت ہوئی 2 فرشتوں کی۔ ایک نے کہا یہ صاحب پریشان ہے، حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا خواب میں، یہ پریشان ہے۔ دوسرے نے کہا یہ پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کہ ان کے نبی نے ان کو کہا ہے کہ نماز کے لیے بلاؤ، ان کو پتہ نہیں چل رہا، یہ وہ باطل ادیان، باطل فرقے، یہودی عیسائیوں کے طریقے بتا رہے ہیں کہ پھر کیا کریں؟ اس نے کہا ان کو یہ طریقہ کرنا چاہیے۔ پھر ایک فرشتے نے اذان دی، دوسرے فرشتے نے سنی، پھر دوسرے نے اذان دی، پہلے نے سنی۔ انہوں نے کہا ان کو کہو یہ ترانہ نمازوں کے لیے سب سے خوبصورت ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ کو خواب میں وہ اذان یاد ہوگی۔
انہوں نے پھر آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب میرا مشورہ یہ ہے کہ اذان کے نماز کے لیے اذان دی جائے. یہ مدینہ میں آئے. بہت بڑی فضیلت ہے اذان. نماز اگر پورے قرآن و سنت کا نچوڑ نکالا جائے، جیسے آپ کہتے ہیں نا گنے کا نچوڑ نکالیں، انار کا نچوڑ نکالیں، یہ 2 گلاس بھر گئے ہیں. اگر پورے قرآن و سنت کا نچوڑ نکالا جائے تو نیچے اذان نکلتی ہے. اس لیے اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ھذہ دعوت التامہ، اے مکمل دعوت کے رب. اذان کو دعوت تامہ کہا گیا، مکمل دعوت کے رب. اس لیے جب اذان آتی ہے تو دنیا کی ہر نیکی کو چھوڑنا لازم ہوتا ہے. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن وائنڈ اپ کر دیں، بند کر دیں. اذان مؤذن جو کہے وہ کہو. بقرہ پڑھ رہے ہیں، واقعہ پڑھ رہے ہیں، ادھر اذان مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر. اقبال کہتے ہیں نا وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. یہ جو ہمارے یہاں آج صبح ہوئی شام ہوئی، اقبال کہتا ہے مجھے نہیں پتہ یہ کہاں، لیکن بندہ مومن کے دل کے اندر جو روشنیوں کا جہان طلوع ہوتا ہے یہ اذان کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ. مسجد کے اندر باوضو ہو کر ایک آدمی قرآن پڑھ اور مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو فوراً اگلی آیت بند کر دو، جو مؤذن کہہ رہا ہے اس کو دہراؤ. چونکہ مؤذن کائنات کا سب سے سرمدی ترانہ، سب سے ابدی ترانہ، سب سے خوبصورت ترانہ وہ دہرا رہا ہے، تم اس کے ہم نوا بن جاؤ. ایک حدیث پاک میں آتا ہے انبیاء اور مؤذنین کی قبر کی مٹی قیامت تک ان کے جسم کو خراب نہیں کر سکتی. انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں، مؤذن کے جسم سلامت رہتے ہیں. سیدنا علی کرم اللہ جو ارشاد فرمایا کرتے تھے مجھے اس بات کا ہمیشہ اللہ کے محبوب کے وصال کے بعد، وفات مبارک کے بعد قلق اور افسوس رہا کہ ابن ام مکتوم مؤذن تھے، بلال مؤذن تھے. کاش میں اللہ کے محبوب سے کہتا ہے حسن اور حسین کو مؤذن بنا کے جائیں. اتنے بڑے فضائل. قیامت والے دن جنت سے پہلے عطر و ریحان کے ٹیلوں پر اللہ کے عرش کے نیچے جنت کے لباس پہن کر اور جنت کے لباس پہن کر نور کے ممبروں میں بیٹھ کر مؤذن وہاں جنت کے پھل کھا رہے ہوں گے. لوگ کہیں گے یہ کون ہے؟ کہ یہ مؤذن ہے. اذان دیتا ہے مؤذن تو جتنے پتھر سنتے ہیں، جتنے درخت سنتے ہیں، جتنے پتے سنتے ہیں، جتنے جانور سنتے ہیں، جتنے لوگ سنتے ہیں، سارے قیامت والے دن گواہی دیں گے. غافلوں کے بیچ میں ایک منادی کرنے والا. ابن مسعود رضی اللہ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے مؤذن اللہ کے رسول بنا جاتے تو پھر جنت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. تو امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں احسن قولا ممن دعا الی اللہ سے مراد اذان ہے. حضرت عمر رضی اللہ کو آپ نے فرمایا تو عمر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اذان دینے والے میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو غریب ہوں گے، جن کی قوم چھوٹی ہوگی، جن کا پیسے چھوٹے ہوں گے، جن کا سٹیٹس چھوٹا ہوگا، جن کی صحت تھوڑی ہوگی اور جن کی بات کوئی نہیں سنتا ہوگا. وہ مؤذن ہوں گے اور امت کے کھاتے پیتے مترفین اذان سے شرمائیں گے. یہ ضعف ایمان کا زمانہ ہوگا، کمزوری کا زمانہ ہوگا. نغمے الاپیں گے، گانے الاپیں گے، دائیں بائیں الاپیں گے، لیکن اذان سے شرمائیں گے. یہاں تک ایک آدمی سے پوچھ جائے گا آپ نے اذان دی تو 70 سال کا بابا کہے گا مجھے زندگی میں کبھی موقع نہیں ملا. یہاں تک کہ کسی کو کہو گے اذان دو وہ کہے گا مجھے شرم آتی. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. دنیا کفر کا اس بات پہ عطا ربانی صاحب اتفاق ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نغمہ اذان ہے. اس تسلسل کے ساتھ، کثرت کے ساتھ دنیا کا کوئی نغمہ نہیں بولا جاتا. اور دنیا کفر کے اوپر سب سے جو گراں آواز گزرتی ہے، بوجھ آواز گزرتی ہے، جس سے تڑپتے ہیں، لرزتے ہیں، سسکتے ہیں، سیماب پا ہو جاتے ہیں، وہ بول کون سے؟ وہ اذان کے بول ہیں. مدینہ منورہ سے مقام روحا 36 میل کے فاصلے پہ تھا. آخر میں جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان بھاگتا ہوا مقام روحا تک چلا جاتا ہے. اذان امت مسلمہ کی پہچان ہے، شعار ہے. شعار کہتے ہیں جس کو دیکھ کر کوئی چیز یاد آ جائے. الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ کے اندر جو دوڑتے ہیں وہ اللہ کے شاعر ہیں. کیا مقصد؟ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں. اذان شعار ہے. کسی بستی میں آپ جاتے تو آپ کو اذان دینا.
اذان کا جواب اگر دیں تو پھر تلوار نہ چلانا، وہ تمہارے ہم نوا ہے، امن میں آ گئے، مؤذن کے بعد امن میں آ گئے۔ اذان کے بعد زندگی کو سمٹ کے ایک ہی رخ پہ ہو جانا چاہیے، جیسے رات کو عشاء کے بعد سارے لوگ اپنی دکانوں کو، تجارت کو، کھیت کھلیان کو، ملازمتوں کو، دفتر کو بند کر کے ایک ہی رخ ہوتا ہے، گھروں کو جا رہے ہیں، گھروں کو جا رہے ہیں، گھروں کو جا رہے ہیں۔ اذان کے وقت اللہ انسانوں کا رخ ایک ہی طرف چاہتا ہے، مسجد جاؤ، مسجد جاؤ، مسجد جاؤ۔ دنیا کفر پہ بجلی بن کر، گرز بن کر، ناقوس بن کر، سورہ اسرافیل بن کے اذان گرتی ہے، لیکن وہ اذان کو بند نہیں کروا سکتے۔ اذان کے بند کرنے کے 3 طریقے ہیں، کتنے؟ سارے بولیں جی، سارے بولیں جی۔ بالخصوص وہ جن کے اوپر ڈوزی پوزیشن آ رہی ہے، اے سی کے پاکیزہ اثرات طاری ہو رہی ہیں، سکینہ نازل ہو رہی ہے، وہ بولیں کیا ہیں جی؟ اذان کے بند کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ چونکہ اذان 24 گھنٹے، گھنٹے کے 60 منٹ، منٹ کے 60 سیکنڈ اور سیکنڈ کے مائکرو سیکنڈ، کعبہ کے رب کی قسم ایک مائکرو سیکنڈ کا کروڑواں حصہ ایسا نہیں ہے جب کائنات کے کسی نہ کسی مقام پہ یہ سرمنی ترانہ مؤذن کانوں میں انگلی ڈال کے گونج نہ رہا ہو، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے۔ مشرق بعید کا آخری ملک فجی ہے، وہاں سے فجر کی اذان شروع ہوتی ہے تو سورج چلتا ہے، کہتے ہیں عصر کا وقت ہو رہا ہے جلدی کرو، مغرب کا وقت کیسے کہتے ہیں؟ سورج آگے چل رہا ہے، سورج آگے چل رہا ہے۔ تو فجر کی اذان ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، ڈیٹ لائن وہاں سے گزرتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو آگے آگے سورج چلتے چلے جاتا ہے، اذانیں چلتی چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ جاپان آ جاتا ہے، ملیشیا آ جاتا ہے، انڈونیشیا آ جاتا ہے، بنگلہ دیش آ جاتا ہے، بھارت آ جاتا ہے، وسطی ایشیا کی آزاد ریاستوں میں آ جاتا ہے، عرب امارات میں چلا جاتا ہے، یوں چلتا چلا جاتا ہے، اذانیں چلتی چلی جاتی ہیں، چلتی، یہاں فجر، وہاں فجر، وہاں فجر، وہاں فجر، یہاں تک کہ پھر یہاں جب پاکستان میں فجر کی اذان ہوتی ہے تو فجی کے اندر دوبارہ ظہر کی اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب پاکستان میں فجر کی ہوتی ہے، مصر میں عصر کی ہوتی ہے، لیبیا میں مغرب کی ہوتی ہے، کینیڈا میں عشاء کی ہوتی ہے، اور فجر کی اذان پھر دوبارہ جا کے فجی میں شروع ہو جاتی ہے۔ یوں اگر دنیا ایک مٹھی میں بند ہو چکی ہے، اب موبائل کے ذریعے 6 بر اعظم کے 250 ملکوں میں رابطہ کریں، آپ کے یہاں اذان تو نہیں ہو رہی ہے، وہ کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہے، وہ کہیں گے ظہر کی اذان ہو رہی ہے، وہ کہیں مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ اب دنیا کو ایک پیج پہ لانا آسان ہے، سورج گھومتا جاتا ہے، لوگ جاگتے جاتے ہیں، اذانیں چلتی چلی جاتی ہیں اور نغمہ گونجتا چلا جاتا ہے، پہاڑوں میں، وادیوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، سڑکوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، بلند آواز سپیکر، دیہاتوں میں، حتیٰ کہ ٹھٹھرتے موسم ہوتے ہیں۔ کبھی بھی دنیا کے اندر حادثات ہیں، طوفان ہیں، موسم بدلیں، حرارت بدلے، نقطہ انجماد پہ چلے جائیں، ہر چیز بند ہو جاتی ہے، ٹریفک بند ہو جاتے ہیں، روڈ بند ہو جاتے ہیں، ہر چیز، لیکن اذانوں کو قدرت نے اس طرح چلایا جس طرح انسانوں کے لیے ہواؤں کو چلا دیا۔ ہوا کے بغیر آدمی کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ تو مدنی صاحب کہتے ہیں 1 منٹ رہ سکتا ہے آدمی، لمبا سانس جو قرا کا ہوتا ہے 1 منٹ، لیکن اللہ کہتا ہے اذان 1 منٹ کیا، 1 سیکنڈ کیا، 1 مائکرو سیکنڈ بھی بند ہونی چاہیے۔ اذان انسانوں کی روحانی زندگی کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا ہوا سے بھی کروڑ گنا زیادہ ضروری ہے، اذانوں کو چلنا چاہیے۔ یورپ کے ممالک ہیں، امریکہ کے ممالک ہیں، ایشیا کے ممالک، کسی ملک کے اندر بے شک مسجد کے میناروں پہ اذان نہیں ہوتی، لیکن اذانوں کو بند نہیں کر سکے۔ کفر کی بڑی خواہش ہے اذان بند ہو، اذان ان کے خوابوں کو خراب کرتی ہے، ان کے اندر کو تکلیف دیتی ہے، ان کے جسموں کو پریشان کرتی ہے، ان کے عقیدوں کو توڑتی ہے، ان کے نظریات کو پارا پارا کرتی ہے۔ یہ اذان ایک ناقوس ہے، سورہ اسرافیل ہے۔ تو اذان کے بند کرنے کے میں نے کہا 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سورج کو لگام میں چڑھا کے روک دو، سورج رک جائے گا، سورج آگے نہیں چلے گا، نہ آگے فجر ہوگی، نہ ظہر ہوگی، نہ عصر ہوگی، نہ مغرب ہوگی، نہ عشاء ہوگی، سورج رک جائے گا۔ تو جب سورج رک جائے گا تو اذانیں رک جائیں گی۔ فجی میں سورج کھڑا ہو گیا، آج فجر کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ سورج وہیں کھڑا ہے۔ تو جب سورج کھڑا ہو جائے گا تو اذانیں رک جائیں گی، اور دنیا کفر کے لیے، سائنٹسٹ کے لیے ناممکن ہے کہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل پہ چلتے ہوئے اس آگ کے انگارے کو اور تندور کو لگامیں دے کے کھڑا کر سکیں۔ دنیا سائنس کے لیے قیامت تک سائنس کہیں کہ کہیں پہنچ جائے، یہ سوچ نہیں ہو سکتی کہ سورج کو لگامیں دے کے کھڑے کر دے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج چلتا چلا جائے گا، ان کو روک کو نہیں سکتا۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل پہ کون جائے؟ جون کے مہینے میں 1 منٹ بیر نہیں کھڑے ہو سکتے، تو سورج کو ہاتھ کون ڈالے، کون لگامیں ڈالے، کون کھڑا کرے؟ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا کم و بیش۔ تو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑی چیز کو کس طرح لگامیں، کس طرح سپورٹ، کس طرح زنجیریں، کس طرح بیریئر، کیسے روکا جائے؟ لہٰذا یہ پہلا چانس ہے اذانوں کو روکنے کا، سورج روک دو۔ اور سورج روک نہیں سکتا
سورج چلے گا کہیں فجر کہیں ظہر کہیں عصر کہیں اب ہمارے یہاں مغرب ہو گئے، کیوں؟ سورج ڈوب گیا۔ آگے چلے جائیں تو کہیں پھر آگے ظہر عصر ہو رہی ہوگی، کہیں مغرب ہو رہی ہوگی، کہیں عشاء ہو رہی ہوگی، کہیں فجر۔ یہ سارے قدرت کا وہ غیبی نظام ہے کہ سورج چلتا چلا جاتا ہے، اذانوں کا وقت آتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ اذانوں کو بند کرنے کا بیاتا یہ ہے کہ زمین کو روک دو، گریویٹی کش سکر، ایسے زمین میں ایسے پلر گاڑ دو، راڈ گاڑ دو کہ زمین رک جائے۔ زمین کی حرکتیں ہیں، زمین حرکتیں کرتی ہے 5 قسم کی، گھومتی ہے، جھومتی ہے، بھاگتی ہے، جیولوجسٹ کہتے ہیں، ماہرین ارضیات کہتے ہیں۔ زمین گھومتی رہے، جھومتی ہے، بھاگتی ہے۔ ان میں زمین گھومتی رہتی ہے تو سورج کے جو سامنے آتی ہے وہاں دن ہے، جو آگے ہو جاتی ہے عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ تو یہ جو سورج کا زمین کا گھومنا ہے، دنیا کا کوئی انسان زمین کے گھومنے کو روک نہیں سکتا۔ 66 درجے کے فاصلے پہ اس طرح گھومتی جائے گی، گھومتی جائے گی۔ تو جو سامنے آئے گا وہ فجر ہو جائے گی، پھر ظہر ہو جائے گی، پھر عصر۔ تو اب دنیا کے کسی سائنسدان کو کوئی ایسا راڈ زمین میں ڈال دو کہ زمین گھومنا چھوڑ دے تو وہ کہتے ہیں یہ سوچ ہی پاگل پن ہے۔ لہٰذا 2 چانس ختم ہو گئے، نہ سورج قابو آ سکتا ہے نہ زمین قابو آ سکتی۔ تیسرے بھائی صدیق کا طریقہ یہ ہے اذان کو روکنے کا، وہ یہ ہے کہ جتنے مسلمان دنیا میں 2.5 ارب کے لگ بھگ سارے اکٹھے مر جائیں۔ اللہ کو شکر ہے ڈجکوٹ نہیں مرنے کو تیار، ان کو کوئی نہیں مار سکتا۔ 2.5 ارب مسلمان اکٹھے مر جائیں تو اذان یہودی تو نہیں دے گا، اذان عیسائی تو نہیں دے گا، اذان ہندو تو نہیں دے گا، اذان رافضی تو نہیں دے گا، جو اذان مسلمانوں کی وہ تو نہیں دے گا۔ تو 2.5 ارب انسانوں کو اکٹھا مارنا یہ ناممکن، زمین کے اوپر راڈ کر کے زمین کی حرکت کو روک دینا یہ ناممکن، اور سورج کو لگامیں ڈال کے سورج کو کھڑا کر دینا یہ ممکن۔ نہ سورج رکے، نہ زمین رکے، نہ مسلمان مرے، نہ اذانوں کا سلسلہ ختم ہو سکتا۔ اذان کے اندر 3 پیغام ہیں۔ کبھی میں نے کہا نا اذان آئے تو قرآن بند کر دو، جو مؤذن کہ کتنا بڑی عبادت ہے قرآن پڑھنا، افضل عبادت ہے قرآن مجید پڑھنا، اخبار پڑھنا، نواز شریف کی باتیں، عمران خان کی باتیں، پیسے کی باتیں، گرمی کی باتیں، سردی، یہ تو ان کی تو وقت کوئی نہیں۔ قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں اذان شروع ہو گئی، کہاں بند کر دو، جو مؤذن کہے وہ کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اذان میں 3 چیزیں ہیں، اس لیے کبھی کبھی غور کر کے اذان جو سال سے ہم سن رہے ہیں، روزانہ 5 مرتبہ اذان ہم کم و بیش سن لیتے ہیں، کئی دفعہ 10 دفعہ سنتے ہیں، 1 1:30 بجے ہو رہی ہے، 1:45 ہو رہی ہے، 2 ہو رہی ہے، 2:15 ہو رہی ہے، 2:30 اذانیں ہمارے یہاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ جمعہ کہیں 2:30 بجے ہو رہا ہے، کہیں 2:45 ہو رہا ہے، کہیں 3 ہو رہا ہے، کہیں 1 بجے ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سارے اذانوں کی آواز الگ الگ۔ اتنی دفعہ جو قدرت نے مجھے اور آپ کو اذانوں کا نغمہ سنایا، کبھی سوچا کہ اذان سے اللہ چاہتا کیا ہے؟ اذان کی خاطر سورج گھما دیا، اذان کی خاطر زمین کو گردش دے دی، اذان کی خاطر مسلمانوں کی زندگی کے الگ الگ دائرے مقرر کر دیے، اور اذان کی خاطر قرآن مجید کو بند کر دیا، اور اذان کے بعد کہا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے مکمل دعوت کے رب، یعنی جو اسلام چاہتا ہے وہ اذان کے اندر موجود ہے، اور جو اذان کے اندر موجود ہے وہ اسلام کی جان ہے۔ اس لیے کہتے ہیں وہ ساتھ ساتھ کہو تاکہ زندگی آ جائے، روشنی آ جائے، ہریالی آ جائے، بہار آ جائے، پاکیزگی آ جائے، طہارت آ جائے، جھاڑو پھر جائے، دل و دماغ کے اندر لگے ہوئے مکڑی کے جالے اتر جائیں۔ اذان آ کے طاقت دیتی ہے، توانائی دیتی ہے، روشنی دیتی ہے، حرارت دیتی ہے، زندگی دیتی ہے۔ اذان کے اندر پورے قرآن و سنت کے سارے وٹامن موجود ہیں۔ اس لیے صحابہ کہتے تھے کاش ہم مؤذن بن جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ جیسا انسان کہتا تھا اگر مجھے 2 چیزوں کا انتخاب دیا جاتا، خلیفہ بنو یا مؤذن، اور میرا انتخاب ہوتا تو میں آسانی سے مؤذن بن جاتا۔ اتنا بڑا عمل مؤذن، قیامت الدین اذان گونجے گی، بلال اذان دے گا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا اپنے کہا بلال حرم کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، جو اذان گونجی آؤ جبل الصحرا میں سارے گونج اٹھے۔ بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر نے کہا جشن منانا چاہیے، 18 ہجری غالباً جب بیت المقدس فتح، جشن منانا چاہیے۔ تو جشن کیسے منائیں؟ کہ بلال اذان دو آج۔ تاروں کی چھاؤں میں جب ریت پہ کھڑے ہو کر بلال نے اذان دی تو دشت و جبل گونج اٹھے۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ ہماری ذوق فرقہ واریت نے اذان جیسے پاکیزہ عبادت کے اندر بھی مکسنگ سے ہم باز نہ آئے، یعنی وہ جو ایک خالص عبادت تھی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر تمہیں دودھ میں مکس کر کے دے دیا جائے تو لیتے ہو، حالانکہ دودھ اور ایک فارم پہ جاتے ہیں، یہ گائے کا دودھ ہے، یہ بھینس کا دودھ، دونوں خالص دودھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں خالص گائے کا دودھ خالص بھینس کے دودھ میں ڈال کے دے دو، ہم کہتے ہیں خالص بھی نہ ملاؤ۔ اللہ کہتے ہیں کتنے حساس ہو، ہوشیار ہو اپنی ذات کے حوالے سے، کہ خالص یہ نہیں کہ
خالص دودھ گائے کا، خالص بھینس کا، اس میں مکس نہیں کرتے. تو میرے دین میں کس بے نیازی کے ساتھ مکسنگ کر دیتے ہو؟ ابن ام مکتوم کو آپ نے کہا اذان دیا کرو، صحابی تھے تو آپ اذان دے رہے تھے، اس نے بھی کافر بچہ تھا، اس وقت کافر تھا، اس نے بھی مذاق سے اذان دینا شروع کر دی. آپ کو آواز بڑی بھلی لگی. بعض آوازیں بڑی بھلی ہوتی ہیں، لہن داؤدی ہوتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں مؤذن کو خوبصورت آواز کے ساتھ اذان دینے کا عادی بنایا جائے. بعض مؤذنوں کی آواز اتنی ہوتی ہے اللہ اللہ فیس، آدمی کہتے دہرانا کیا، سننا ہی مشکل ہو رہا ہے. دور دراز دیہاتوں میں لٹھ مار قسم کے مؤذن ہوتے ہیں. تو مؤذن کو شاندار بنائے. مؤذن کان میں انگلی دیتا ہے کہ میں نے کسی کی نہیں سننی، میں نے سنانی ہے. اذان دیتے نا، میں نے کسی کی نہیں سننی، میں نے سنانی ہے ہر ایک کو. اذان کو خوبصورت، مؤذن کو خوبصورت آواز میں اذان دینے کا پابند کرنا چاہیے. اچھی اذان دو، لہن داؤدی میں دو، پاکیزہ. آپ وہ نقل اتار رہا تھا، ابن ام مکتوم بچہ تھا، نقل اتار رہا تھا. تو آپ نے کہا یہ بچہ کون، اس کو پکڑ کے لاؤ. تو پکڑ کے لائے گا اس بچے کو. وہ ڈر گیا کہ آپ نے کہا تم کہہ رہے تھے کہاں کہ دہراؤ. اس ڈر گیا، آپ نے کہا دہراؤ. دہرایا تو آپ نے اس کے سر کے بال ایسے پکڑ کھینچے، دہراؤ. تو اس نے دہرایا تو وہ پھر عمر بھر وہ سر کے بال کٹوائے نہ، چونکہ میرے محبوب نے سر کے بالوں کو کھینچ کے کہا تھا دہراؤ اذان دو. پھر اس کو مؤذن بنا دیا، بلال مؤذن ہو گیا. تو اذان دیا کریں، اذان شوق سے دیا کریں، خوش ہو کے دیا کریں. بخشش کا پروانہ ہے، قبر کی مٹی خراب نہیں کرتی، آسمان کے فرشتے رش کرتے ہیں، غافلین تک ایک زندگی کا پیغام جاتا ہے. وہ جو ایک سلسلۃ الذہب شروع ہوتا ہے فجی سے، اس میں میں اور آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اذان کا پیغام کیا، بس صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اذان میں 3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات ہے، لوگوں جہاں تم رہتے ہو نا، اس کے پاس زمین بڑی ہے، اس کے پاس پلازہ بڑا ہے، اس کے پاس عہدہ بڑا ہے، اس کے پاس گاڑی بڑی ہے، اس کے پاس گریڈ بڑا ہے، ان کو کہو یہ بڑے نہیں ہیں، بڑا صرف اللہ ہے. غیر کی بڑائی کے مکڑی کے جالے جو تمہارے دل و دماغ کی دنیا پہ سج چکے ہیں، ان کو نکالو اور کہو اللہ اکبر، بڑا صرف اللہ ہے اور بڑا کوئی نہیں. اگر بڑے یہ ہیں تو ان کو کوئی بیماری نہ آنے دو، دانت نہ گرنے دو، بال نہ سفید ہونے دو، ماتھے پہ جھریاں نہ آنے دو، کمر میں خم نہ آنے دو، معدے کو خراب نہ آنے دو، السر نہ آنے دو. تو یہ ساری چیزیں جو ناخوشگوار ہیں اس پہ آتی ہیں. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر بڑا ہوتا تو اپنی ذات کے اوپر تو وہ منظر نہ آنے دیتا جو نقصان دہ. جتنے بڑے ہیں وہ کئی بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہیں. میں اور آپ جب چاہیں چلیں، جہاں چاہیں آئیں جائیں، لیکن جو آدمی جتنا بڑا ہوتا چلا جاتا زمین کے اعتبار سے، عہدوں کے اعتبار سے، اس کے دائیں گن مین، بائیں گن مین، حفاظت یہ وہ. تو مؤذن آ کے پہلے یہ کہتا ہے کہ کائنات میں تمہیں شیطان کہے گا یہ بڑا، اس کی برادری بڑی ہے، اس کا پیسہ بڑا ہے، اس کی پی آر بڑی ہے، اس کی سیب بڑی ہے، اس کا عہدہ بڑا ہے، اس کا گریڈ بڑا، اس کی زمین بڑی. تم کو یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، گدھے کا ہینگنا ہے. اصل سچی بات یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ دلوں کے اندر خوف نکالتا ہے. جب اللہ کی بڑائی آتی ہے تو پھر آدمی میں چاپلوسی نہیں ہوتی، خوشامد نہیں ہوتی، جی حضوری نہیں ہوتی، بچھنا نہیں ہوتا، جھکنا نہیں ہوتا، یسر نہیں ہوتا، ڈیرے آباد نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتی، جا کے منتیں کرنا نہیں ہوتی، حاضری دینا نہیں ہوتی، 2 گھنٹے جا کے وہاں بیٹھنا نہیں ہوتا، اپنی عزت کو پامال کرنا نہیں ہوتا. یہ ان کم نصیبوں کا کام ہے جن کے دل و دماغ میں اذان کا اللہ اکبر اترا نہیں ہے. مؤذن وضو کر کے حلفاً کہہ رہے لوگوں کوئی بڑا نہیں. اگر بڑا ہوتا تو مرتا نہ. ملنے کے لیے کیا بیمار ہے، مل نہیں سکتے. ملنے کے لیے کیا نیند ہے، مل نہیں سکتا. ملنے کے لیے کیا پریشان ہے، ملنے. تو جو اتنی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، مصائب میں، شدائد میں الجھا ہوا ہے، اس کو بڑا کہنا، یہ تو اپنی بڑائی. اور پھر بڑا بھی تعریف مفت کی کرنا. تو مؤذن 4 مرتبہ کہتے لوگوں بڑا کوئی نہیں. تو جب یہ اذان کہیں تو ساتھ کہا کریں آپ بھی اللہ اکبر. جب دہرائیں قرآن کو بند کر کے، کاروبار کو بند کر کے، گپ شپ کو بند کر کے. جب مسجد حرام کے میناروں سے اللہ اکبر کا سرمدی پیمانہ اترتا ہے مطاف کے طواف کرنے والوں میں، تو شرطی اور پولیس متحرک کو کہتی ہے رک جاؤ، اب اذانیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اب تمہارا کام ایک ہی ہے، طواف بھی چھوڑ دو، پیشانیوں کو سجدوں کے لیے تیار کرو. اور پھر ساتھ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. لوگوں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اکیلے اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. دام بنائے کام، پیسہ بنائے کام، رشوت بنائے کام، سفارش بنائے کام، ایم پی بنائے کام، یہ بول اور گدھے کا ہینگنا اور کتے کا بھونکنا برابر ہے. اللہ کام بناتے اور اپنی طاقت سے بناتے. یہ سارے ان لوگوں کے جسموں پہ جڑی بوٹیاں اگتی ہیں جن کے اوپر اصل فصل اشہد ان لا الہ الا اللہ کی اگتی نہیں ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.
اشہد اللہ الہ الا اللہ، لوگو یقین جانو اللہ کے علاوہ میں گواہی دے رہا ہوں. میں جیسے وکیل کے پاس جا کے ایک آدمی کہتا ہے میں شہادت دینے آیا ہوں، میں گواہی دینے ہوں. جج کہتا ہے تم گواہی دیتے ہو کہ تمہارے سامنے قتل ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں. مؤذن کہتا ہے میں وضو کر کہتا ہوں اشہد ہو، میں شہادت دیتا ہوں، میں وٹنس ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کائنات میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اکیلے اللہ سب کچھ ہوتا ہے. بتوں کو توڑ تصور کیوں کہ پتھر کے. باس سے ڈرنا، افسر سے ڈرنا، مالدار سے ڈرنا، وزیر سے ڈرنا، جنرل سے ڈرنا، یہ سارے شرک کی مکروہ اور غلیظ قسمیں ہیں. ان ساری قسموں کو توڑنے کے لیے اذان آ کے ویکسینیشن کرتی ہے کہ لوگوں ڈرو مت، یہ کرونا کا مرض اور فلاں مرض یہ اتنے بڑے نہیں. خوف کا مرض آدمی کو بزدل بناتا ہے، ڈپریشن میں لاتا ہے، پریشانی میں لاتا ہے. لہٰذا خوف نکالو، اور خوف نکالنے کے لیے روزانہ 5 مرتبہ اللہ ویکسینیشن کرتا ہے. اور ہمارے ہاں تو مختلف وقت میں اذانیں ہوتی ہیں، ہر اذان پہ کوشش کریں بولیں اور دل کی گہرائیوں سے بولیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، لوگوں اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں. مشرکین کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اکیلا الہ ہم سے نہ منواؤ، 360 میں ایک اور شامل کر لو. وہ جو 360 رکھے تھے حب اللات منات، ان میں ایک آپ اللہ بھی شامل کر لو. تو آمنہ کے لال نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں. وہ کہنے لگے ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے، باقی الہ کہاں گئے؟ الہ مرے ہوئے بھی ہوتے ہیں، الہ زندہ بھی ہوتے ہیں، الہ دکان بھی ہوتے ہیں، الہ سونا بھی ہوتا ہے، الہ گریڈ بھی ہوتے ہیں، الہ عہدے بھی ہوتے ہیں، الہ پبلک بھی ہوتی ہے، الہ برادری بھی ہوتے ہیں. اقبال کہتا ہے بتوں کو توڑ تصور کیوں کہ پتھر کے، سارے الہوں سے نکل جاؤ. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو خوف نکل جاتا ہے، اکیلا ہو کے بھر جاتا ہے. جنگوں میں پہلی صدی کے اندر قدرت نے جو فتح کا تاج رکھا مسلمانوں کے سروں پر، اس کے پیچھے افراد نہیں تھے، اسلحہ نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، جتھے نہیں تھے، اس کے پیچھے تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ کی ویکسینیشن تھی، طاقت تھی، جس نے ان کے دلوں سے خوف نکال دیا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں قادسیہ کی جنگ میں کسریٰ کے پاس بھیجا. کسریٰ اس دور کا ایسا تھا جیسے امریکہ کا صدر ہوتا ہے، یعنی یہ اس کی سٹیٹس تھا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ داخل ہوئے تو اس نے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے سپاہ آ رہی ہے، لشکر کے لوگ آ رہے ہیں، سفیر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جنگی نمائش کی جائے یا دولت کی نمائش کی جائے، یعنی روب ڈالنے کے لیے. تو انہوں نے کہا جنگی نمائش کی جائے. جو اس دور کے آلات تھے، ہتھیار تھے، اسلحہ تھا، ویپن تھا، اس نے سارا اپنے محل کے اندر کھڑا کروا دیا دائیں بائیں، تاکہ مسلمان آئے اور ڈرتا جائے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ جب اندر داخل ہوئے تو وہ بادشاہ تھا، مغیرہ بن شعبہ کی آنکھوں کو اندر پڑ رہا تھا کہ میرا اسلحہ، میرا ہتھیار، میرے ویپن، میری کثرت. ان کے پاس تو پرانا سا خچر ہے، ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، اور اس کے پاس کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چپلیں ہیں، پھٹے ہوئے لباس ہیں. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ داخل ہوئے تو نہ اس کا خوف، نہ اس کا خوف، نہ اس کا خوف، نہ اس کا خوف. تو رستم کہنے لگا جی یہ تو کس بے نیازی کے ساتھ اپنے نیزے کی انی کو، ہمارے قالین باغ و بہار نام تھا قالین کا، کسریٰ کے قالین کا، باغ و بہار کے اوپر اپنا نیزہ مارتا آ رہا ہے، وہ دھیڑتا چلا جا رہا ہے، اس کا تانا بانا خراب کر رہا ہے. تو رستم کو دکھ تھا قالین کے خراب ہونے کا کہ مغیرہ بن شعبہ کس بے نیازی کے ساتھ نیزہ مار مار کر اس کو سارا ادھیڑ رہا ہے. تو بادشاہ تھا، اس نے کہا تمہیں قالین کا دکھ ہے، مجھے دکھ یہ ہے کہ میرے محل کے اندر سجائے ہوئے اسلحہ کا اس کی آنکھوں میں خوف کا ذرہ بھی نہیں ہے. یہ جو بے خوفی تھی، اس بے خوفی کا سبب کیا تھا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. اتنا ٹانے کا ہے، اتنی طاقت ہے، اتنے وٹامن ہیں، اتنی اس میں قوت ہے، اتنی اس میں طاقت ہے، اللہ کی ذات کی قسم انتہا کی طاقت ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. لوگوں پیسے سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، اکثریت سے نہیں ہوتا، ملک سے نہیں ہوتا، وزیروں سے نہیں ہوتا. لوگوں کعبہ کے رب کی قسم اکیلا اللہ سب کچھ کرتا. یہ بہت بڑی مرض ہے لوگوں کا خوف، افسر کا خوف، باس کا خوف، فلاں کا خوف آدمی کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے، صحت برباد ہو جاتی ہے، شخصیت نچڑ جاتی ہے، حمالیہ ذرہ بن جاتا ہے. دوسرا جو پیغام ہے اذان کے اندر وہ ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. لوگوں میں گواہی دیتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جو محمد ہیں یہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے ہم سے محمد بن عبداللہ کہلوا لو، محمد الرسول اللہ نہ کہلواؤ. جو فائٹ تھی مشرکین اور مسلمانوں کی وہ یہ تھی کہ محمد بن عبداللہ ہم مانتے ہیں. آمنہ کے لال کا میلاد ہوا تو ابو لہب نے سب سے زیادہ خوشی منائی، اور اس کی لونڈی تھی اس کو سویبہ، جس کو ہم صوبیہ نام رکھتے ہیں نا بچوں کا، صوبیہ لفظ سویبہ ہوتا ہے. اس نے اپنی لونڈی کو کہا تو آزاد ہے، اونٹ آزاد کیے، لمبے چوڑے دیگیں پکوائیں کہ میرا بھتیجا پیدا ہو گیا، عبداللہ کا بیٹا پیدا ہو گیا.
تو 40 سال کے بعد جب اسی ذات اقدس نے صفا کی چوٹیوں پہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس نے کہا تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ کیوں؟ تو محمد بن عبداللہ کی ولادت پر خوشیاں منانے والا محمد رسول اللہ کی ولادت پر پریشان ہو گیا۔ قرآن مجید میں 4 دفعہ لفظ محمد ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے، ہر چیز معطر ہے، ہر چیز منور ہے، ہر چیز مجسم ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ کائنات کا خوبصورت خوشبوئیں دینے والا لفظ، محبتیں بکھیرنے والا لفظ، چاندنی دینے والا لفظ، سکون دینے والا لفظ، پھوار دینے والا لفظ، بہتے چشموں کی طرح پاک کرنے والا لفظ، اور خزان آشنا چمنستان کی طرح ہمیشہ خوبصورت نغمے دینے والا لفظ محمد ہے۔ تو یہ 4 دفعہ قرآن مجید میں محمد ہے، باقی ہر جگہ آپ کے صفاتی نام ہیں، مدثر، مزمل، رسول، طٰہٰ، بشیر، نذیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 4 دفعہ جب محمد ہے تو ساتھ کیا وما محمد، یہ جو محمد ہے کون؟ الا رسول، یہ رسول ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہ کون ہے؟ رسول ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، یہ 4 دفعہ کہ یہ کون ہے جن کو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں محمد پر ایمان لاؤ کہ رسول۔ مؤذن کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کہتے ہیں رسول مانا ہے، کہنے لگے ہاں، تو وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جو رسول مانتا ہے پھر وہ رسول کی مانتا ہے۔ ہم رسول کا عقیدہ لوگوں سے اس لیے منواتے ہیں۔ قادیانی کہتا ہے جہاد نہیں، ہم نہیں مانتے۔ قادیانی کہتا ہے انگریز کی وفاداری لازم ہے، ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ قادیانی کی کیوں نہیں مانتے؟ چونکہ ہم قادیانی کو رسول نہیں مانتے، قادیان کا دہقان مانتے ہیں۔ آمنہ کے لال کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھو، ہم پڑھتے ہیں۔ آمنہ کے لال کہتے ہیں 30 دن روزے رکھو، ہم رکھتے ہیں۔ آمنہ کے لال عشاء فرماتے ہیں حج پہ جاؤ۔ تو ہم ان کی کیوں مانتے ہیں، اس کی کیوں نہیں مانتے؟ اس کی اس لیے نہیں مانتے کہ اس کو رسول نہیں مانتے، ان کی اس لیے مانتے ہیں کہ ان کو رسول مانتے ہیں۔ پھپھو سے شادی نہیں کرنی کا نہیں کرتے، خالہ سے نہیں کرنی کا نہیں کرتے، بہن سے نہیں کرنی کا نہیں کرتے، بھانجی سے نہیں کرنی کا نہیں کرتے، بھتیجی سے نہیں کرنی کا نہیں کرتے۔ یہ رشتے ہیں، میرے قریب رہتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، میرے نفسیات سے آگاہ ہیں، رشتے میرے ہیں، نہیں کرنی۔ عرب عجم میں نہیں، کیوں؟ کہ اس لیے کہ محمد نے کہا ہے نہیں کرنی۔ کیوں ان کی مانتے ہو؟ ان کو میں نے رسول مان لیا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم لوگوں سے اپنے کسی نبی کا رسول ہونا منواتے اس لیے ہیں کہ وہ رسول کی مانے۔ یہ تمہارا باس ہوگا، نوکری ہوتی ہے نا، ٹریننگ ہوتی ہے، یہ تمہارا باس ہوگا، کیا مقصد؟ یہ جو کہے گا آپ کو ماننی ہوگی۔ یہ تعارف ہو رہا تھا نوکری کے بعد، یہ اب تمہارا باس ہوگا، امیڈیٹ باس ہوگا تمہارا۔ مقصد کیا کہ اللہ کہتے ہیں کائنات کے باس آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نعرے مارنے کے لیے نہیں، لبیک 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 یا رسول، نعرے مارنے کے لیے نہیں، یہ ذات اقدس عمل کے لیے۔ کسی غم گسار کی شفقتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غم میں گھلا کیا میں نے اس کو دل سے بھلا دیا، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پاک و مسافروں نے مٹا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خشک شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ کبھی آئے عنایت کم نظر، میں تیرے عہد و بدر کے واقعہ میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزہ دیا۔ تو یہ ذات اقدس کا مؤذن کہتا ہے کہ میں گواہ دیتا ہوں، تجارت میں رسول مانو گے، زراعت میں رسول مانو گے، شادی میں رسول مانو گے، صنعت عرفت میں رسول مانو گے، میراث میں رسول مانو گے، تعلقات میں رسول مانو گے، کہنے کے مانیں گے۔ امام جب ہم کسی کو مانتے ہیں تو امام رکوع میں بھی امام ہے، قیام میں بھی امام ہے، تشہد میں بھی امام ہے، قعدہ میں بھی امام ہے، سلام تک امام ہی امام ہے۔ تو آمنہ کے لال امام کب تک ہیں؟ کہ جب تم پیدا ہوئے تمہارے امام کائنات میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہاری وفات ہوگی، تدفین ہوگی، تجہیز ہوگی، غسل ہوگا اور قبر میں دفن ہوگے، اور قبر کے اندر تک بھی تمہیں اقرار کرنا ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے رسول ہیں۔ مؤذن کہتے تو کبھی آپ کہیں، جب کہتے ہیں اشہد ان مشرکین مکہ سے کہتے تھے مان لو محمد رسول اللہ، وہ کہنے کہ ہم مشرک ٹھیک ہے، منافق نہیں بن سکتے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں امام کی اقتداء کروں گا رکوع میں، پھر میں چلا جاؤں گا دکان پہ۔ دوسرا کہتا ہے قیام میں اقتداء کروں گا، پھر چلا جاؤں گا۔ تیسرا کہتا ہے قعدے میں اقتداء کروں گا، کہنے کہ نہیں، جب اللہ اکبر امام کے اقتداء شروع ہوگی، جب امام سلام پھرے اقتداء اس وقت تک تمہیں کرنی ہوگی۔ کہنے کہ وہ میرا بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ کچھ بھی امام مان لیا۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب کائنات کے سب سے عظیم انسان امام مان لیا،
کہ ولادت سے لے کر تدفین تک اب مکمل اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ اذان کا دوسرا پیغام ہے، فیشن چھوڑو۔ ہمارے یہاں 99% اللہ کے محبوب کو رسول نہیں مانتے، نعرے مارتے ہیں۔ کتنے بیٹیوں کا حق دیتے ہیں تاجر کاشتکار، کتنے تاجر دکان پہ جاتے ہو جب تسبیح کر کے نماز پڑھ کے چادر اوپر کر کے نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو کتنے جاتے ہوئے کہتے ہیں میں نے نجائز منافع نہیں لینا، میں نے دھوکہ نہیں بولنا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک لگی بندی ہے 50 روپے منافع دے رہے ہیں، یار مہربانی کرو، زیادتی لے رہے ہو، اتنا تمہیں دینا پڑے، دکھ ہوگا کہ نہیں کہ دکھ ہوگا، وہ تمہاری طرح ہے تو اس سے بھی دکھ ہوگا۔ ہماری تجارت میں رسول کے عکس نہیں، ہماری زراعت میں رسول کا عکس نہیں، ہماری ملازمت میں رسول کا عکس نہیں، ہماری روزمرہ کے لین دین میں رسول کا عکس نہیں کہ جی نہیں مہربانی کرو، ہم اتنا نہیں۔ کسی مزدور کو کہو مزدوری کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو رسول مان کے مزدوری کرے، بڑا مشکل کام ہے یہ، شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، ہمارے یہاں نعرے بڑی چیز ہیں، نعرے تراشنے میں دعوے کرنے میں ہمارا ثانی کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے نعرے نہیں، دعوے نہیں، دلیل، علم نہیں، عمل، قول نہیں، فعل۔ میں زندگی کے بیداری سے لے کر عمر تک تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو فیشن ہے، ڈیزائن ہے، میچنگ ہے، یورپ کی کسی کی شکل کسی کی، لباس کسی کا، نام کسی کے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے دل و جان سے آمنہ کے لال کو مؤذن کے روپ میں رسول ماننے کا اقرار نہیں کیا۔ ایک دن رسول مان کے دیکھیں، پتہ چل جائے کہ ابو بکر کون تھا، معاویہ کون تھے، طلحہ کون تھا، زبیر کون تھے، علی کون تھے، حسن کون تھے، حسین کون تھے، عثمان کون تھا۔ پھر صحابہ کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ ایک دن رسول مان کے زندگی گزار کے دیکھیں کہ میں نے آج کے دن اللہ کے محبوب کو سارا دن امام مان کے زندگی گزارنی ہے، دھڑام سے گر جائیں گے، آنکھیں بغاوت کریں گے، زبان بغاوت کرے گی، بیوی بغاوت کرے گی، بچے بغاوت کریں گے، تاجر بغاوت کرے گا، پارٹنر بغاوت کریں گے، جگہ جگہ پہ بغاوت کے علم لہرا دی جائیں گے۔ ایک دن بھی ہم اللہ کے محبوب کو رسول مان کے نہیں گزار سکتے۔ دکان کہے کہ اتنی بھی ضروری نہیں ہے، تاجر کہے کہ اتنی بھی قدم قدم پہ رکاوٹیں۔ تیسرا جو پیغام اذان کے اندر ہوتا ہے وہ ہے حی علی الصلاۃ۔ لوگوں جب اذان کی آواز آ جائے تو پھر کائنات میں ہر جگہ ایسے لگے جیسے مٹھی میں انگارہ ہے، پھر نیند انگارہ لگے، دکان انگارہ لگے، میٹنگ انگارہ لگے، گپ شپ انگارہ لگے، کھانا انگارہ لگے، سیر انگارہ لگے۔ اذان کی آواز آ گئی، اب نچڑ کے ہر چیز کو مسجد کے اندر جانا چاہیے، کہیں اور رخ نہیں ہونا چاہیے۔ حی علی الصلاۃ۔ میں اکثر کہتا ہوں مسجد حرام کے 8 میناروں سے جب اذان کی آواز آتی ہے تو پھر طواف کرنے والوں کو طواف روکنا پڑتا ہے، حالانکہ طواف افضل ترین عبادت ہے، اور اللہ کے گھر کے علاوہ کہیں بھی طواف کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، شرک کے اندر آ جاتا ہے۔ کسی جگہ طواف کرو ثواب کی نیت سے، گھومنا، یہ ڈیروں پہ گھومنا، ایم پی اے کے یہاں گھومنا، ایم این اے، یہ بھی طواف کے ذیل میں آ جاتا ہے، جو ڈجکوٹ والے شوق سے کرتے ہیں، یہ بھی طواف کی قسم ہے۔ ان کے یہاں نہ جایا کرو بلا وجہ، ایمان کمزور ہوتا ہے، یقین کمزور ہوتا ہے، توانائی کمزور ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھا کرو، جو زندہ ہے، موت نہیں، حیون ہے، قیوم ہے، نیند نہیں، اونگ نہیں، زندہ سب کچھ کرو۔ تو اذان جب آ جائے پھر کیا، حی علی الصلاۃ، اب آ جاؤ بھائی، کہاں یا اللہ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ یار دکان ہے کو چھوڑ دو، گاہک ہے چھوڑ دو، میٹنگ ہے چھوڑ دو، نیند ہے چھوڑ دو، کھانا ہے چھوڑ دو۔ یا اللہ کوئی گنجائش ہے مجھے اذان کے وقت جو اذان کو آگے پیچھے کر کے کر، اللہ کہنے کہ میری شریعت میں اذان کے وقت میں جہاد کو بھی چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میرے پاس کسی نے غوطہ خور کی ویڈیو بھیجی جو کسی سمندر کی جڑ میں اترا ہوا ہے یا دریا کی گہرائی میں اترا ہوا ہے، یہ جو زمین ہے وہاں وہ خاص قسم کی جائے نماز بچھا کے سمندر کی جڑ کے اندر غوطہ خور نماز پڑھ رہے ہیں۔ آبدوز والے مجھے ایک میجر نے خود بتایا، آبدوزیں جو سمندر کے نیچے ایک چلنے والی مشین ہوتی ہے، کہنے کہ ہم آبدوز جہاں سورج کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، چاند کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، روشنی کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، ہمارا ایک مصنوعی جان ہوتا ہے، آبدوز کے اندر ہم اذانیں دے کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ آبدوز کے اندر اذان کے وقت کاروبار کو نچڑ جانا چاہیے، رک جانا چاہیے، ٹھہر جانا چاہیے، کسی اور جگہ نہیں جانا چاہیے، یہ کوشش کیجیے۔ یہ نماز اذان کا تیسرا پیغام ہے، حی علی، اللہ کے علاوہ ڈرو مت، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اطاعت مت کرو، اور اذان کے وقت کسی اور جگہ پہ تمہیں اللہ نہ دیکھے۔ ایک بچے کو ہم سکول بھیجتے ہیں، سکول کے وقت میں بازار نظر آ رہا ہے، مسجد نظر آ رہا ہے، کھیل میں نظر آ رہا ہے، جمنازیم میں نظر آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے میرا بچہ سکول کے وقت میں نے فلاں جگہ دیکھا تھا۔ جتنی مقدس جگہ ہم کہتے ہیں صبح 8 سے لے کر 12 بجے تک یا 1 بجے تک سکول تھا، سکول جانا چاہیے۔
آپ کیوں نظر ہے؟ اللہ کہتے ہیں اذان کے وقت تمہیں مسجد کے علاوہ میں کہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا، حی علی الفلاح، اس لیے کہ فلاح، صحت، سکون، قرار، رزق، محبت، رفعت، عروج میں نے ہر جگہ سے نچوڑ کے صرف مسجد کی صفوں پہ رکھ دیے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اذان کے وقت اذان کے اس حصے کا جواب دے کے اگر اذان کو ہم شعوری طور پر سمجھ لیں، اذان کتنے بجے بڑے پیغام دے جاتی ہے۔ جو 5 وقت اللہ کی مانتا ہے، زندگی میں ایک دفعہ حج کی مانے گا، جو 5 وقت اللہ کی مانتا ہے سال میں زکوٰۃ کی مانے گا، جو 5 وقت اللہ کی مانتا ہے آنکھوں میں جھکنا مان لے گا، اس کے لیے ہر عبادت آسان ہے جو 5 وقت نماز کو حی علی الصلاح کے بعد شعوری طور پر مسجد کی طرف آنے کا عادی ہے، پھر نہ کسی جگہ نظر آئے۔ اذان آ گئی، چلو بھائی، ایک صحابی کا بیٹا گرفتار ہو گیا، روم میں گرفتار، وہ صحابی اللہ کے محبوب پاس، یا رسول اللہ رومی ایسی جگہ قید کرتے ہیں جہاں سورج کی کرن نہیں جاتی، تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے میرے بچے کو نمازوں کا کیسے پتہ چلے گا، وہاں تو اذانیں بھی نہیں آتی۔ ایک میرے دوست کی بیٹی کی شادی، اس نے کہا جی میں نے عشاء کے بعد بارات دینی ہے، تو جو لڑکے والے تھے وہ میرے تعلق والے تھے، انہوں نے کہا جی بچی لے کر راستے میں جانا ہے، جیولری ہوتی ہے، براتیوں کے اوپر جیولری ہوتی ہے، زیورات ہوتے ہیں، راستے میں ایسا پر خطر سے آنے کا زور کے بعد دے دیں، دن دہاڑے دن کے اندر رخصتی، اب بات سنیں ذرا، دن کے وقت رخصتی دے دیں۔ برات میں آنے والی خواتین بھی زیورات میں لدی ہوتی ہیں، برات میں جانے والی دلہن بھی زیورات میں لدی ہوتی ہے، راستہ پر خطر ہے، اس لیے مہربانی کریں عشاء کے بعد نہ دیں، 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، راستہ پر خطر ہے۔ تو میں نے اس کے والد صاحب سے کہا ان کی بات جہنوں نے آپ جلدی بھیج دیں، انہوں نے کہا جی میں نے اگر زور کو بھیجی اور بچی کا وضو نہ رہا تو وہ وضو نہیں کرے گی، نماز کیسے پڑھے گی گھر جا کر سسرال میں؟ وہ تو شادی کے لیے تیار ہو گئی بیٹھی ہے، اب اگر وضو کرتی ہے تو میک اپ خراب ہوتا ہے، میک اپ سنبھالتی تو نماز خراب ہوتی ہے، سسرال کے گھر میں جاتی پہلے اگر وہ سجدوں سے محروم ہوگی تو وہاں کبھی اس کے لیے ٹھنڈی ہوائیں چل نہیں سکے گی۔ فجر کی نماز گھر پڑھے گی، ظہر کی گھر پڑھے گی، مغرب عشاء گھر پڑھ کے عشاء کی نمازیں مکمل کروا کے پھر اس کو بھیجوں گا تاکہ جاتے ہی اس کو نماز قضا نہ ہو۔ ہم میں سے کتنے دیندار ہیں، کبھی سوچ آئی؟ بولیں جی کتنے 10 سال کے نمازی ہیں، 20، اور اس نے کہا جی نہ نماز بیٹی کی قضا ہو جائے گی۔ نماز اگر قضا ہوگی تو اس کے لیے وہ سسرال کا گھر انگارہ ہے، ہیٹر ہے، تندور ہے، کانٹے ہیں، روہی کا ڈیزرٹ ہے، مر جائے گی۔ یہ مچھلی کو سب کچھ دو پانی نہ دو تو مچھلی کو قرار نہیں، مسلمان کو سب کچھ دو نماز نہ دو تو مسلمان کو قرار نہیں۔ تو تیسرا پیغام یہ ہے حی علی الصلاح کہ لوگوں اذان کے وقت تمہارا پالن ہار تمہیں مسجد کے علاوہ کہیں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا، جہاں ہو ناپسند ہو۔ اور پہلی صدی میں ایسا ہوا، عملاً فزیکلی ایسا ہوا کہ اذان ہوئی پھر چل پڑے، تھے ہم ہی ایک تیرے مار، وہ جو اقبال کہتے ہیں نا، تھے ہم ہی ایک تیرے مار کاراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، یہ اذانیں، اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، یہ جہاں داروں کا ڈر کیوں نہیں تھا کہ اللہ اکبر نے سارے جالے اتار دی۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، کیوں؟ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، پیغام کیا تھا؟ اذان، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت و دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو بھائیو اذانوں کو بیکار نہ جانے دیں، اذانوں کو ناکام نہ جانے دیں، اذانوں کا وٹامن چوسیں، رس چوسیں۔ اذان میں سے جیسے شہد میں طاقت ہوتی ہے، ریشم میں طاقت ہوتی ہے، بھینس کے تھنوں سے نکلنے والے دودھ میں طاقت ہوتی ہے، اس طرح مؤذن کے منہ سے نکلنے والے اذان کے اندر پورے قرآن و سنت کے وٹامن موجود ہیں، اس کو چوسیں۔ اللہ اکبر سننے کے بعد دل کی دنیا کی کیفیت دیکھیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد دل کی کیفیت دیکھیں، کیا دل پیسوں میں، شکل میں، لباس میں، مکان میں عزت تلاش کرتا ہے یا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں میں؟ حی علی الصلاح، میرے اذانوں کے بعد رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے وہ اذان جس کو اقبال نے کہا تھا، یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی امروز،
نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ تو اذان سنیں اور اذان کو چوسیں، جس طرح ایک ایک آدمی چوس چوس کے ڈائجسٹ کرتا ہے اذان کی طاقت، اذان کا پیغام، اذان کے فکرے، اذان کا جملہ، اذان کی روح، اذان کا نور، اذان کا ردم، اذان کی نغمگی، اس کو چوسیں یہاں تک کہ اندر اتنا طاقتور ہو جائے کہ پھر کائنات ایسے لگے جیسے مکڑی کا جال ہے، مچھر کا پر ہے، یہ خشک تن کا اس کے وقت کو نہیں رہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پیسے کے ہوتے ہوئے، مال کے ہوتے ہوئے، عہدوں کے تم خائف ہوں گے۔ یہ قریب کے ملک میں نقشے گونجے نہیں گونجے؟ ہم مثالیں دیا کرتے تھے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی، مثالیں دیتے تھے نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ نے کہا مثالیں دے لو امریکہ اور طالبان کی، دنیا کے نہتے ترین لوگ، اور دنیا کی اسلحہ، جدید ترین اسلحہ، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں پرل ہاربر کے بعد 1941 میں پرل ہاربر پہ حملہ کیا جاپان نے، 1945 میں پھر ہیروشیما پہ ایٹم بم پھینک دیا امریکہ نے، دوسری جنگ عظیم میں 1945 کے اندر امریکہ ایٹم بم کا تجربہ کر چکا تھا، تھرمو بیرک بم، ہائیڈروجن بم، نائٹروجن بم، کون سے بم ایسے نہیں جو افغانستان کے پہاڑوں پہ کاشت نہ کیے گئے؟ ایک بم ایسا پھینکا گیا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بین تھا، تھرمو بیرک بم، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہاں پھینکیں تو 25 کلومیٹر دائیں بائیں آگے پیچھے آکسیجن وہ چوس لیتا ہے، ایک گھنٹے کے لیے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے۔ جب آکسیجن ختم تو پرندے ختم، کیڑے ختم، مچھلیاں ختم، انسان ختم، ہوا ختم، چرند پرند۔ اس نے کہا پہاڑوں کی غاروں میں دفن ہو جائیں گے، ان کی داستانیں کوئی نہیں سنائے گا، برف پوش چوٹیوں کے اوپر ڈھک جائیں گے اور ان کے داستانیں کوئی نہیں سنائے گا۔ اور اس نے تھرمو بیرک بم پھینکے، نائٹروجن بم پھینکے، ہائیڈروجن بم پھینکے۔ دنیا کا کون سا اسلحہ ایسا نہیں ہے جس کو چوما نہیں ہے افغانستان کے پہاڑوں نے؟ لیکن اذان اس طرح گونجی کہ مت پوچھو۔ اور آج اذان گونجی ہے کہ نہیں گونجی؟ بولو جی، از چہار عالم میں گونجی ہے، خربوں خربوں ڈالر لگا کر مؤذنین نے کہا دیا نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہماری پیشانیاں جھکتی ہیں صرف اللہ کے علاوہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہماری داڑھی، ہماری پگڑی، ہماری آبائیں، ہماری قبائیں، ہماری عزت، ہمارا کلچر، ہمارا ثقافت، وہ آمنہ کے لال کے قدموں سے جنم لے گا، منہ سے خیرات لیں گے۔ حی علی الصلاۃ، اور جب اذان ہوگی ہم جہاں بھی ہوں گے ہماری زندگی رک کر فوراً آ جائے گی۔ میں طالبان کے زمانے میں 97 کے اندر طالبان کے اندر گیا ہوا تھا، وہاں ننگرہار اور کندھار اور یہ سارے علاقوں میں، تو میں دیکھتا تھا کہ اذانیں ہوتی تو بازار کھلے ہوتے تھے، 97 کی بات ہے، بازار کھلے اور زندگی سمٹ کے مسجد میں آ جاتی تھی۔ ٹانگیں کٹی ہوئی مسجد میں آ کے، ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، مصنوعی ٹانگیں پہنی ہیں، بازو کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کندھے کٹے ہوئے ہیں، لیکن سارے آ کے سجدہ ریز ہو رہے ہوتے۔ اللہ نے کہا دیکھ لو دنیا بھر کے الائنس اور دنیا بھر کی غلاظتیں اور کثافتیں اور کباطن یہ ایسے ثابت ہوئیں جیسے بلیک بورڈ پہ زیرو کی لمبی لائن ہوتی ہے۔ ریاضی جاننے والے، اللہ اللہ کسی کو ریاضی کا شوق پیدا نہ، ورنہ جن لوگ ریاضی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں بلیک بورڈ پہ زیرو لکھو تو قیمت کتنی ہے؟ میاں صاحب کتنی ہے؟ 2 زیرو لکھو کتنی قیمت ہے؟ 3 زیرو لکھو، 4 صفر لکھو، بلیک بورڈ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک 0 لکھو۔ امریکہ کے سارے اتحادی بلیک بورڈ پہ لکھے ہوئے 0 ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے؟ طالبان نے آ کے اذان کا 1 لگا دیا۔ تو بھائی اپنی ذات میں اذان لائیں، اپنے گھر میں اذان لائیں، اذان کے تقاضے لائیں، اذان کے انوار لائیں، اذان کے پیغام لائیں۔ اگر یہ آ گیا تو پھر نور ہی نور ہے۔ پھر آسمان والا وعدہ کرتا ہے حی علی الفلاح، فلاح امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں مفردات میں، فلاح کا معنی دونوں جہانوں کی ساری خیریں۔ اللہ کہتے ہیں اذان کا جواب تم دو، میرے علاوہ کسی کو بڑا نہ مانو، میرے علاوہ کسی کو الہ مشکل کشا حاجت روا نہ مانو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو رہبر رہنما نہ مانو، اور اذانوں کے وقت تمہارا ہاتھ تمہارا پاؤں مسجد کے علاوہ کہیں رواں دواں نہ ہو۔ یہ کام تم کر رہو تو دنیا اور آخرت کے ساری کامیابیوں کا وعدہ تم سے خالق کائنات کرتے۔ 6 بر اعظم میں روزانہ کی بنیاد پہ خربوں اذانیں ہوتی ہیں۔ فجی سے اذانیں شروع ہوتی ہیں، ملیشیا سے آتے ہوئے، انڈونیشیا سے آتے ہوئے، بنگلہ دیش سے آتے ہوئے، بھارت سے آتے ہوئے، ادھر وسطی قازقستان، ازبکستان، تاجکستان سے جاتے ہوئے، یہ ساری اذانیں جگاتی جاتی ہیں، پیغام دیتی جاتی ہیں، طاقت دیتی ہیں۔ دنیا کے کسی آدمی سے خوف نکل نہیں سکتا ماں سوائے اذان کے۔ تو اذان اللہ ہر وقت سناتے ہیں۔
تو اذان سنو، جواب دو، رس چوسو، طاقت چوسو، وٹامن چوسو، پھر اندر کا خوف اتارو۔ یہ جو بیٹی کو پیسے نہیں دے رہا، زمین نہیں دے رہا، تو اس کے اندر خوف ہے۔ یہ کسی کا حق مار کے بیٹھا ہے، اندر خوف ہے۔ نجائز منافع لے رہا ہے، خوف ہے۔ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، خوف ہے۔ نجائز قسمیں اٹھا رہا ہے، خوف ہے۔ لوگوں کا حق مار رہا ہے، خوف ہے۔ ایک جیسی دکان سامنے بن گئی تو اس کے اندر نیندیں اچاٹ ہو گئی، اس کو منتیں کر رہا تو یہ خوف ہے۔ یہ ساری وہ شرک کی قسمیں ہیں جو اذان کے وٹامن نہ چوسنے کی وجہ سے آدمی کے اندر گھر کر لیتی ہیں۔ جو کرنا ہے کر لو، جتنے ریت کے ذرات ہیں اتنے ایٹم بم پھینک دو، ہوگا وہ جو میرا اللہ چاہے گا۔ عزت، سیادت، قیادت، نیابت صرف آمنہ کے لال کے قدمین شریفین سے نکلتی ہے۔ اذانوں کے بعد فلاح مسجد کے علاوہ کہیں چھینٹ بھی نظر نہیں آتی۔ یہ وہ تھی جس کو فرمایا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، تو میں اور آپ کوشش کریں، اذان دیا کریں۔ اذان ایک تو وہ ہے جو اشہد اللہ، ایک یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی باتیں کرنا، آمنہ کے لال کے طریقوں پہ قائل کرنا، نماز کی اہمیت بیان کرنا، یہ بھی اذان کا ایک انداز سے ورژن ہے۔ اور اگر اللہ موقع دے تو مسجد میں آ کے اذان دیں، اور اگر اللہ موقع دے تو شعور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ اذان کو سنیں اور پھر کہیں اللہ اکبر، پھر کہیں یا اللہ میرے اندر اپنی بڑائی ڈال دے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یا اللہ میرے اندر پیسے کا خوف، مال کا خوف، صدر کا خوف، لوگوں کا خوف نکال دے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے دل کے اندر اپنے محبوب کی زندگی کا پاکیزہ ہونا، نکھرا ہونا ڈال دے، حی علی الصلاۃ۔ اور اللہ اذانوں کے وقت مجھے ماتھے کی آنکھوں سے مسجد کے اندر ہر خوبی دکھا دے۔ یہ جب دعائیں مانگیں گے تو 2-4 دن کی اذانیں اگر اندر اتر گئیں تو پھر وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرا موضوع کچھ اور تھا لیکن اذان کی بات چلی، میں نے کہا چلو اذان روز کا وٹامن ہے، روز کی چیز ہے۔ صحابہ اذانیں مانگتے تھے۔ اذانوں کے بعد مدینہ بالکل سمٹ جاتا تھا۔ اذانوں کے بعد نہ دکاندار کو دکاندار ملتا، نہ حال والوں کو حالی ملتا، نہ دفتر والوں کو ملازم ملتے، نہ گھر میں عورتوں کو کچن کوکنگ کی مصروفیت ہوتی۔ عورتوں کو بھی کہیں جب اذانیں آ جائیں تو اس وقت اپنے آپ کو کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کوشش کریں۔ کیوں جی کریں گے کوشش؟ مومن نے جو کام نہ کرنا اس کے لیے زور سے کہتا ہے انشاءاللہ۔ کل دکان پہ جائیں گے جانا جو ہے، اس لیے جہاں جانا ہوتا ہے وہاں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں نہیں جانا ہوتا وہاں دیکھو نا اندر کے مفہوم کے بدلنے سے لفظوں کا استعمال بدل جاتا ہے۔ صحابہ نے جو کام کرنا ہوتا تھا اندر اور باہر سے یک جان ہوتے تھے، کہتے تھے انشاءاللہ۔ آپ کسی سے کہیں مجھے 50,000 چاہیے کہ انشاءاللہ دوں گا، تو آپ کہیں گے اس نے کوئی نہیں دینا، کہیں اور بات۔ مومن نے بیچ میں انشاءاللہ کا نورانی دوڑ ڈال دیا، یہ نہیں کرے گا آپ کو۔ فقہاء نے لکھا ایک آدمی کہتے ہیں انشاءاللہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، بیوی کو کہے نا تو طلاق نہیں ہوگی۔ اللہ کیوں کہ اللہ کہتا ہے میں کب چاہتا ہوں طلاق دو، اگر اللہ نے چاہا تو تجھے طلاق، تو اللہ کہتا ہے میری چاہت تو کوئی نہیں۔ دیکھو نا کہ انشاءاللہ تجھے طلاق، تو اللہ کہتا ہے مجھے بیچ میں ڈال رہا ہے تو میری چاہت کوئی نہیں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا گھر اجڑے۔ کیوں جی میں نہیں چاہتا، سنت ہے یار، یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ سنت ہے۔ یہ کام کیوں چھوڑ رہے ہو؟ سنت ہے۔ دیکھو نا اندر کے بدلنے سے لفظ ایک ہی ہے، وہی کام اندر کے نکھار کی وجہ سے کرتے تھے، سنت ہے کیسے چھوڑیں؟ سنت ہے کون سا ضروری ہے؟ تو حالانکہ لفظ ایک ہی ہے لیکن اندر کی کیفیت کے بدلنے سے اس کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، اب انشاءاللہ سے بھی گئے، ہاں جی کوشش کریں، اذانیں دیں۔ اذان سے مراد اللہ کی ذات کا یقین پیدا کریں اپنے اندر بھی، گرد و پیش بھی۔ بچوں کو خوف نہ ڈالیں، جنوں کا، پریوں کا لالچ نہ دیں، ڈیزائن کا، میچنگ کا۔ اذان کے وقت بچوں کو کسی اور میں مصروفیت لگتے ہوئے اتنا خوف ہے کہ مت پوچھیں۔ ہم افغانستان میں تھے تو وہاں طب پوہنزئی کہتے ہیں میڈیکل کالج کو، طب پوہنزئی، پتہ نہیں فارسی میں ہے یا پشتو میں، طب پوہنزئی کہتے تھے۔ وہاں انفراسٹرکچر تباہ کر گیا تھا، رشیا جاتے جاتے بم مار گیا، ان کا پانی خراب کر گیا، روڈ خراب کر گیا، بجلی خراب کر گیا، تو پانی کا قطرہ قطرہ آتا تھا ٹینکی سے، ٹوٹی سے قطرہ قطرہ۔ ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر تھے پی ایم سی کے، اسسٹنٹ پروفیسر تھے، بعد میں ایسوسیٹ ہو گئے، مجھے پھر ملے، تو وہ پانی صبح ملتا نہیں تھا نماز کے وضو کے لیے، تو وہ کئی دفعہ رات کو سوتے نہیں تھے کہ فجر کی نماز رہ جائے گی، اور اگر پانی تھوڑا تھا تو وہ لوٹا لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ فجر کی نماز کے لیے وضو کا پانی مل جائے۔ پھر مجھے کہنے لگے 25 سال سے میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی۔ یہ میرے سامنے، میرے ساتھ تھے، ہم 40 دن کے لیے طالبان کی نگری میں
ایمان یقین لینے کے لیے گئے تھے. انہوں نے کہا 25 سال ہو گیا، اذان ہوتی ہے میں مسجد میں چلا جاتا ہوں. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ داماد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. ان کی بیٹی کے لیے عبد الملک نے اپنے بیٹے ولید کے لیے رشتہ مانگا ان سے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں، میرے بیٹے ولید شہزادہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے نہیں دینا، میرے رشتے کی بنیاد اللہ کے محبوب مال نہیں اعمال طے کر گئے تھے. یہودی مال پہ رشتہ کرتا ہے، عیسائی جمال پہ رشتہ کرتا ہے، ہندو برادری سے باہر نہیں جاتا، اور مسلمان دین پہ رشتہ کرتا ہے. ابو دردہ رضی اللہ سے یزید نے رشتہ مانگا، یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صاحب بیٹا یزید، اس نے حضرت ابو دردہ سے رشتہ مانگا. انہوں نے کہا نوکرانیوں والے گھر میں نے رشتہ کوئی نہیں دینا، عورتیں بیکار ہو جاتی ہیں جب نوکرانیوں کی کثرت میں رہتی ہیں. ہمارے گھروں کی نوکرانی جب آتی ہیں تو عورتیں جاگ کے ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہیں. میں نے کہا صرف جھاڑو تو پکڑنا رہ گیا، باقی ہر جگہ پیچھے پیچھے چلیں گے. تو اتنے کر لو، جھاڑو اس نے پکڑو، جھاڑو کون سا وزنی ہے، یہاں کرو نیچے اشارہ. تو فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جھاڑو نہیں، اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہے. باقی ساری پریشانی کمروں میں، باتھ روموں میں، واش روموں میں، کچن میں روز کی بنیاد پہ ساتھ ساتھ تعاقب رہ کے چل رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے نہیں دیا. 20 سال تک کہنے لگے میں نے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اذان ہوئی اور میں مسجد میں نہ ہوں. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ 20 سال تک اذان ہوئی اور اذان سے پہلے مسجد میں تھے. وہ جو ڈاکٹر تھے میرے ساتھ 25 سال، کہنے لگے 25 یہ اتنا کوئی فگر تھی، کہنے لگے میں نے ہمیشہ تکبیر کے ساتھ پڑھی نماز. پھر 6 سال کے بعد مجھے مدینہ منورہ ملے، ہم ایک گھر میں عید کی، ہم نے رمضان کے بعد اعتکاف کر کے عید ایک گھر میں کی، تو وہاں مل گئے. وہ ڈیپوٹیشن پہ ریاض یا سعودی عرب گئے ہوئے تھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا بنا؟ کہنے کہ 33 سال ہو گئے میری تکبیر اللہ قضا نہیں ہوئی. میں نے کہا ہمارے مروانے کے لیے تو ہی کافی. اللہ کہے گا تمہارے ہوتے ہوئے ایسوسیٹ پروفیسر، ڈاکٹر، MBBS، سفر، حضر، بیوی، بچے، گھر، خواہشات، اگر وہ 33 سال سے تکبیر اللہ نماز پڑھ گیا، تم 33 دن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ اذان کا مفہوم نہیں جانتے.